آج کا عنوان امیر عظیمت جنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے عنوان سے فکر امیر عظیمت ہے۔ اور مولانا جنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم انسان ہیں جنہوں نے اصحاب رسول کی عزت اور ناموس کے لیے پاکستان میں ایک جماعت کی بنیاد رکھی، اور اس دور میں جب صحابہ کرام کی توہین اور صحابہ کرام پر تنقید، تنقیص اور نعوذ باللہ تکفیر کی صورت جاری تھی، مولانا جنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نئے انداز، نئے اسلوب کے ساتھ اس کا آغاز کیا۔ یقیناً آپ مجدد وقت تھے، اور آپ رہبر ملت تھے، اور آپ ایک عظیم لیڈر تھے۔ جو بات آپ نے آج سے کئی سال پہلے کہی تھی اور چوکوں اور چوراہوں پر اس بات کو دہرایا تھا، یہ کہہ کر کہ یہ طبقہ اسلام دشمن ہے اور یہ صحابہ کرام کی توہین کرتا ہے اور یہ گستاخ ہیں اور یہ اسلام کے حلیے کو بگاڑ رہے ہیں، تو بہت سارے لوگوں نے اس ٹائم کہا تھا کہ یہ جذباتی ہے اور یہ جذباتی بات کر رہا ہے اور یہ جذباتی بات کر کے لوگوں کو جذبات میں لا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اس میں اچھے لوگ ہیں، یہ بڑے معتدل لوگ ہیں، ان کا مذہب یہ نہیں ہے، یہ نہیں کہتے، کتاب انہوں نے نہیں لکھی، کسی اور نے لکھی ہے۔ وقت گزرتا گیا، آج جس دور میں ہم داخل ہو گئے، کتابوں کا زمانہ نہیں رہا، آج کلپ چلتے ہیں، آج گفتگویں باہر آتی ہیں، آج کوئی چیز چھپتی نہیں ہے، آج ہر چیز واضح اور پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو واضح چیز ہے یہ کس نے کہی ہے، کون سا مکتب ہے، کون سا مکتب فکر ہے، یہ کون سے لوگ ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ ساری بات واضح ہو رہی ہے اور کھل رہی ہے، اور کھلتے کھلتے یہاں تک کھل گئی کہ اب ان میں معتدل بھی کوئی نہیں رہا، اور جو اپنے آپ کو معتدل بنائے ہوئے تھا وہ بھی نہ رکھ سکا، اور وہ تقیہ کی چادر انہیں پھاڑنی پڑی، اتارنی پڑی۔ اور آج جو وقت گزر رہا ہے اور جو دور آگے بڑھ رہا ہے، اور جیسے جیسے میڈیا ترقی کر رہا ہے اور جیسے جیسے اندر کی باتیں باہر آ رہی ہیں، ایسے ایسے صحابہ کا دشمن بے نقاب ہو رہا ہے اور واضح ہو رہا ہے اور سامنے آ رہا ہے، اور لوگ حق نواز کو سلام کر رہے ہیں کہ آپ کی بصیرت کو اور آپ کی عظمت کو سلام ہے۔ جو بات آپ نے آج سے کئی عرصہ پہلے کہی تھی وہ بات آج سچ ثابت ہو رہی ہے، صرف پاکستان میں نہیں، وہ لبنان میں، وہ شام میں، وہ عراق میں، وہ ایران میں، وہ سب باتیں سچ ثابت ہوئی کہ جو اس نے کہا تھا سچ کہا تھا۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی تھی کہ یہ صرف اسلام اور صحابہ کے دشمن نہیں، یہ پاکستان کے بھی دشمن ہیں۔ میں بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑی کھلی بات کرنے لگا ہوں، اور میرا مطالبہ ہے، کئی عرصوں سے میں اداروں سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ وہ خفیہ رپورٹیں جو ایران کے متعلق ہیں کہ وہ پاکستان میں کیا کر رہا ہے اور پاکستان کی سلامتی کے ساتھ وہ کس طرح کھیلا ہے، پاکستان میں دہشت گردی کی راہیں اس نے کیسے ہموار کی ہیں، اور دہشت گردوں کو کیسے پناہ گاہیں اس نے دی ہیں، اور وہاں سے آ کر دہشت گرد پاکستان میں کیسے دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، یہ سب باتیں آج واضح ہو چکی ہیں۔ پاکستان کے سلامتی کے اداروں کو پاکستان کی سلامتی کے ساتھ کھیلنے والوں کو بے نقاب کرنا چاہیے، اور یہ بتانا چاہیے کہ ایران کی پاکستان کے ساتھ کیا دشمنی ہے اور وہ کیا کر رہا ہے۔ آئے دن علماء کے قاتل ایران میں ملتے ہیں، اور آئے دن علماء کرام سے کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے والے، مساجد اور مدارس میں دھماکے کرنے والے جید علماء کرام، جس میں مفتی نظام الدین شامزئی شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ سمیت، وہ ڈاکٹر عادل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ سمیت کتنے لوگ اس کراچی کی ان شاہراہوں پہ خون میں نہلا دیے گئے۔ وہ قاتل کہاں ہیں؟ وہ آج بھی ایران میں، ان کو آج بھی ایران سپورٹ کر رہا ہے۔ تو حق نواز جنگوی نے جو بات کہی تھی، یہ پاکستان دشمن بھی ہے اور اسلام دشمن بھی ہے، آج وہ بات کھل گئی ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، تاجروں سے کہنا چاہتا ہوں، مزدوروں اور ملازموں سے کہنا چاہتا ہوں، افسران اور سرکاری اور نیم سرکاری ملازمین سے کہنا چاہتا ہوں، خدا را ملک کو بچائیے، اسلام کو بچائیے،
اسلام کی بنیادوں کو بچائیے، اور اسلام کی بنیادوں کو بچانے کے لیے صحابہ کرام کا دفاع کرنا پڑے گا۔ الحمدللہ آج جنگی شہید رحمت اللہ علیہ کی وہ خواہش پوری ہو رہی ہے کہ دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث مکاتب فکر ایک ساتھ جمع ہیں، اور سب اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ پاکستان کو مستحکم اور مضبوط بنانے کے لیے اس ملک میں قانون سازی کی جائے، اور اس قانون سازی کے لیے قومی اسمبلی میں ایک بل پیش ہوا اور پھر پاس ہوا، اور وہ بل کیا پیش ہونا تھا، کئی لوگ بلوں سے باہر نکل آئے اور ان کی طبیعتیں خراب ہو گئی، اور میں نے کئی جگہ کہا مسئلہ بل کا نہیں ہے، مسئلہ دل کا ہے۔ آپ صرف اس کو بل کا مسئلہ سمجھتے ہیں، ہم اسے دل کا مسئلہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دلوں کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ صحابہ ہمارے دلوں میں رہتے ہیں، صحابہ ہمارے دلوں میں بستے ہیں، صحابہ ہمارے ایمان ہیں، صحابہ ہمارے ایمان کا محور ہے، صحابہ ہمارے ایمان کا مرکز ہے، صحابہ اہل بیت نے ہمیں دین دیا ہے، صحابہ اہل بیت نے ہمیں اسلام دیا ہے، صحابہ اہل بیت کے ذریعے دنیا میں دین پہنچا ہے۔ ان کی توہین کرنا یہ ہمارے دل اور ایمان کا مسئلہ ہے، یہ برداشت نہیں ہے۔ لہٰذا وہ بل یہ تقاضا کرتا ہے کہ قانون ہو اور قانون میں سزائیں ہوں، اور جو گستاخی کرے اسے 10 سال سزا یا عمر قید سزا ہونی چاہیے۔ تو کچھ لوگ چیخنے چلانے لگے اور واویلا کرنے لگے، آوازیں آنے لگ گئی، اس جگہ سے آوازیں آ رہی ہیں۔ ہم نے تلاش کیا، ڈھونڈو یہ کن کی آوازیں ہیں، یہ کون لوگ پکار رہے ہیں، یہ کس کی آواز بڑھ رہی ہے، یہ کون شور مچا رہا ہے، یہ کون ہے؟ پتہ چلا یہ وہ ہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بل پاس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے کہا بل میں کیا ہے؟ کہا جی بل میں ہے کہ یہ صحابہ کرام اور اہل بیت کی عزت کے لیے جو ان کی توہین کرے گا اس کو سزا ملے گی۔ اچھا یہ اس لیے کہ جو توہین کرے گا اس کو سزا ملے گی، تو یہ کون شور کر رہے ہیں؟ یہ تو کہتے ہم توہین نہیں کرتے، یہ تو کہتے تھے ہمارے بڑوں نے اسے حرام کہا ہے، یہ تو کہتے تھے ہمارے مہاراجوں نے منع کیا ہے۔ یا شور کیوں مچا رہے ہو، واویلا کیوں کر رہے ہو، تمہاری آوازیں کیوں نکل رہی ہیں اور تمہارے شور کی آواز اتنی کیوں سنا رہی ہے؟ دیکھیں صحیح تو یہ کون ہے؟ جب ہم نے تلاش کر کے انہیں دیکھنا چاہا تو یہ وہی نظر آئے جن کی نشاندہی حق نواز نے کی تھی، جن کی نشاندہی امام سنی انقلاب نے کی تھی، جن کی نشاندہی سنی دنوں کی اس دھڑکن نے کی تھی اور اس عظیم رہنما نے کی تھی، یہ وہی نظر آئے۔ یہ کل تو کہتے تھے ہم مانتے ہیں، آج کیوں نہیں مانتے؟ اور میں نے کئی جگہ یہ مطالبہ کیا، اور آج آپ کے جلسہ کے توسط سے میں شیعہ جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، شیعہ جوانوں خدا را بتاؤ، تم اٹھ کر بتاؤ یہ اہل بیت کی عزت کا بل ہے، یہ کیوں نہیں مانتے؟ علی کی توہین کرنے والوں کو سزا ملے گی، یہ کیوں نہیں مانتے؟ فاطمہ الزہرا کی توہین کرنے والوں کو سزا ملے گی، یہ کیوں نہیں مانتے؟ حسن و حسین کے گستاخوں کو سزا ملے گی، یہ کیوں نہیں مانتے؟ اس بل کو یہ سزا کیوں نہیں دلوانا چاہتے؟ یہ اہل بیت کے دشمن کو، یہ اہل بیت کے گستاخ کو سزا کیوں نہیں دلوانا چاہتے؟ ان کا مسئلہ کیا ہے؟ کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ خود اہل بیت کے بھی منکر ہیں؟ ذرا ان سے پوچھو تم اہل بیت کی توہین پر بننے والے قانون کی مخالفت کر کے اپنا چہرہ دنیا کو دکھا رہے ہو کہ بدنما چہرہ تم ہو، بدنما چہرے کا داغ تم ہو، گستاخ تم ہو، منکر تم ہو، اہل بیت کے مخالف تم ہو۔ اور اگر جوانوں، شیعہ جوانوں تم میں یہ ہمت نہیں ہے پوچھنے کی تو پھر کیوں ان کی بات پہ آتے ہو؟ چھوڑو ان کو، آؤ رائے حق کی طرف آؤ اور انہیں بتاؤ کہ تمہارا دورہ معیار قوم پر کھل چکا ہے، تمہارے چہرے واضح ہو چکے ہیں۔ آج ایک آدمی کہتا ہے کہ وہ فلاں دہشت گرد تھے، حملے ہم پہ ہوئے، لوگ ایران سے پکڑے جا رہے ہیں، لوگ ہمارے شہید ہوئے، دہشت گرد ہم ہوئے، میرے اوپر تو حملے ہوئے، میں تو زخمی ہوا، میرے تو لوگ شہید ہوئے۔ آج وہ شخص بیٹھا ہوا ہمیں دہشت گرد کہہ رہا ہے جس پر کبھی کچھ نہیں ہوا، اور اس نے ایران سے اس کے واسطے اور راستے، اور ایران کے ذریعے اسرائیل سے اس کے واسطے اور راستے، اور وہاں سے وہ دہشت گردوں کو سپورٹ کرتا ہے اور وہ دہشت گردوں کو بلواتا ہے، اس سے اس کے رابطے، وہ ہمیں دہشت گرد کہتا ہے۔ ہم نے تو امن کے لیے ہمیشہ کوشش کی، ہم نے تو گولیاں کھا کر بھی امن کی بات کی، ہم نے تو جنازے اٹھا کر بھی امن کی بات کی۔ ہمارے کراچی شہر میں سینکڑوں جنازے کیا نہیں اٹھے؟ کل شہداء ڈے میں کتنے یتیم بچے تھے جن کے ساتھ ہم کھڑے تھے۔ ان کے یہ کیوں یتیم ہوئے؟ ان کے سروں سے صاحبان کس نے چھینا؟ یہ ان لوگوں نے چھینا جو ملک میں
اور بدامنی پھیلا رہے ہیں، اصحاب رسول کی توہین کر رہے ہیں، تو اس بل کے تحفظ کے لیے ہمیں اور آپ کو مستعد بھی رہنا چاہیے اور تیار بھی رہنا چاہیے۔ آپ نے اپنے اپنے گھروں میں جانا ہے، آپ نے اپنے اپنے علاقوں میں جانا ہے، اور وہاں جانے کے بعد آپ نے حلقہ سازیاں کرنی ہے، ذہن سازیاں کرنی ہے، لوگوں کو بتانا ہے، صحابہ کی عزت اور ناموس کی بات کرنی ہے، اہل بیت اور صحابہ کی رشتہ داریاں بتانی ہیں، حق نواز کے لب و لہجے میں انہیں پکارنا ہے اور محنت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جذبوں کو قبول فرمائے، ان لوگوں کو جنہوں نے محنت کی ان کی محنت کو اللہ قبول فرمائے، ہم سب کو اللہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک بار پھر ضلع سینٹر کے ذمہ داران، آپ کے اس ٹاؤن کے ذمہ داران، تمام ورکروں اور کارکنوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی اور آپ سے مل کر بہت ساری باتیں ہوں گی۔ دعاؤں میں مجھے آپ یاد رکھیں، میں آپ کو یاد رکھوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک سمت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اصحاب رسول کی عزت اور اہل بیت کی عفت کے لیے قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔